السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، اور اس نے اندھیرے اور روشنی بنائی۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر وہ جو کافر ہوئے وہ اپنے رب سے پھرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثم قضى اجلا، پھر اس نے پورا کیا تمہاری مدت کو۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور مدت مقرر ہے اس کے ہاں۔ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ تمہاری پوشیدہ اور اعلانیہ سب کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو تم کماتے ہو وہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کے اکیلے معبود ہونے پر استدلال کیے گئے، اور استدلال توحید ربوبیت سے کیا گیا کہ دیکھو کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سب تعریفیں تو اسی کے لیے۔ جب ساری تعریفوں کے لائق وہی ہے تو پھر کسی اور کو اس کے ساتھ عبادت میں شریک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب ساری تعریفیں اللہ کی، کسی اور کی جو تعریف ہے وہ اس کی ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں پر اس کی تعریف ہے، تو پھر عبادت کسی اور کی کیسے کی جا سکتی؟ السماوات والارض، آسمان، اس کے لیے جمع کا لفظ، زمین کے لیے واحد کا لفظ۔ اہل علم نے اس کی توجیہ لکھی ہے، آسمان 7 ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ ہر آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان سے ایسے ہے جیسے زمین سے آسمان کا فاصلہ، اس لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن زمینیں آپس کے اندر ملی ہوئی ہیں، ان کے درمیان خلا نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے واحد کا لفظ بولا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اس نے اندھیرے بنائے اور روشنی بنائی۔ حقیقی اندھیرے بھی اللہ نے پیدا کیے، معنوی اندھیرے بھی اللہ نے پیدا کیے۔ حقیقی نور بھی اللہ نے پیدا کیا اور معنوی نور بھی اللہ نے پیدا کیا۔ حقیقی اندھیرے کون کون سے ہیں؟ رات کا اندھیرا یا بادلوں کا اندھیرا۔ پانی کی تہہ کے اندر چلے جائیں، خوب نیچے جائیں، اندھیرا ہے۔ اور یہ قرآن نے اس وقت بات کہی ہے، اندھیروں کا لفظ، کہ اندھیرے کئی ہیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک رات کا اندھیرا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دن کا اجالا بھی ہو، جہاں سورج کی روشنی نہ پہنچتی ہو وہاں بھی اندھیرا ہوتا ہے۔ ہر قسم کا اندھیرا، وہ رات کا ہو، وہ روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے ہو، وہ سمندر کی تہہ میں ہو، وہ بادلوں کا اندھیرا ہو، وہ کسی بھی چیز کا اندھیرا ہو، یہ حقیقی اندھیرا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اور حقیقی نور کیا ہے؟ سورج کا، چاند کا، اس کے علاوہ مصنوعی نور، مصنوعی روشنی، یہ لائٹیں، چراغ، یہ جو کچھ ہے یہ سب کا سب ایک ایسا نور ہے جو حسی ہے، جو دکھائی دیتا ہے، جو محسوس ہوتا ہے، یہ سب اللہ نے پیدا کیا۔ ظلمات کا، کیونکہ اندھیرا لفظ مطلق ہے، اس کے اندر ہر قسم کے اندھیرے داخل ہیں۔ ایک تو اندھیرا وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے،
اور کچھ اندھیرے ایسے ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن محسوس کیے جاتے ہیں، جیسے کفر کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والوں کا، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ وہاں پر کون سا اندھیرا ہے؟ کفر کا اندھیرا، پھر شرک کا اندھیرا، پھر بدعات کا اندھیرا، ریاکاری کا اندھیرا، غفلت کا اندھیرا، خواہش پرستی کا اندھیرا۔ آپ یوں کہہ لیجئے نیکی کے مقابلے میں جو چیز بھی ہے وہ اندھیرا ہے، نیکی کو ترک کرنا اندھیرا ہے اور نیکی کو اختیار کرنا نور ہے۔ یعنی پھر اس صورت میں معنی یہ بنا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے اندھیرے پیدا کیے، یعنی ہر قسم کا شر جو ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا، ہر قسم کا شر اللہ نے پیدا کیا، اسی نے بنایا۔ والنور، اور نور بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نور سے مراد ہدایت ہے۔ یہاں پر بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اندھیروں کے لیے جمع کا لفظ بولا اور نور کے لیے واحد کا لفظ بولا، اس لیے کہ اندھیرے کئی ہیں، گمراہی کے راستے کئی ہیں، اور پھر مسلمانوں کے اندر بھی کتنے گمراہ فرقے، یہ قادیانی مرزائی، یہ اسماعیلی، یہ آغا خانی، اور یہ روافض، اور یہ وہ لوگ ہیں جو شرک اور بدعات کرنے والے ہیں دین کے نام پر۔ یہ سارے راستے ہیں نا مختلف، اندھیرے ہیں یہ سب کے سب۔ نور ایک ہے صرف، وہ قرآن اور حدیث کا راستہ ایک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے ایسے سیدھی لائن کھینچی اور اس کے دائیں بائیں آپ نے کچھ اور لائنیں کھینچی، ایسے آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے نا یہ میرا راستہ ہے، اور اس کے ساتھ جو دائیں بائیں راستے ہیں یہ سب کے سب وہ ہیں جو گمراہی کی طرف لے کر جانے والے۔ اندھیرے اور نور اللہ نے پیدا کیا۔ نور کیا ہے؟ نور سے مراد وہ بصیرت، وہ فہم و فراست، اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو دانائی عطا کرتا ہے وہ نور ہے، اور اللہ سے دور رہنے کی وجہ سے انسان کے اوپر جو جلد بازی، حماقت اور لالچ اور حرص اور ہوس اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کے سب اندھیرے ہیں۔ انسان کی جتنی عادات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہیں، مثال کے طور پہ حسد، بغض، کینہ، انتقام لینا کسی سے، کسی پر ظلم اور زیادتی اور شہوت اور لالچ اور حرص، یہ ساری کی ساری چیزیں اندھیرے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں نور کیا ہے؟ دل کی صفائی، اچھا مزاج، اچھا اخلاق، دوسرے کی تکلیف کو برداشت کرنا، دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ نور ہے۔ ابھی کچھ اندھیرے اور بھی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں۔ اخلاقی کمزوریاں یہ اندھیرے ہیں، اعمال کی کمزوریاں اندھیرے ہیں، معاملات کی کوتاہیاں اندھیرے ہیں، عقائد کی کمزوریاں یہ اندھیرے ہیں۔ ہر بندے کے اندر اندھیرا بھی ہے اور نور بھی ہے۔ اب جس طرف اس کا میلان ہوگا وہ چیز زیادہ ہوتی جائے گی، اور جدھر اس کی بے رغبتی ہوگی وہ چیز کم ہوتی جائے گی۔ اب چاہیں تو ہم اپنا نور زیادہ کرتے جائیں، چاہے تو اندھیرا زیادہ کرتے جائیں۔ اللہ نے اندھیرے بھی پیدا کیا اور نور بھی پیدا کیا۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کے باوجود کافر اپنے رب سے پھر جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ ایک رب جس سے زمین و آسمان پیدا کیے، اور دنیا کا جو حقیقی حصی اندھیرا ہے جو دکھائی دیتا ہے، اور معنوی اندھیرا جو محسوس کیا جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا، اور حقیقی نور یعنی کہ جو دکھائی دیتا ہے، اور معنوی نور جو دکھائی نہیں دیتا، اس کا خالق بھی اللہ۔ جب یہ سب چیزیں میرے اللہ نے پیدا کی، پھر کافر رب سے پھر کیسے جاتا ہے؟ ان چیزوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ رب کے سامنے وہ جھکے، رب کو تسلیم کرے، لیکن پھر بھی یہ رب سے پھر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے
اور اس پر استدلال کرتے ہوئے الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے کہ تمہارا رب بھی وہی ہے اور تمہارا الہ یعنی عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل یہ پیش کی کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہاری اصل، تمہارا باپ وہ آدم ہے جو مٹی سے پیدا ہے۔ دیکھو اللہ کی قدرت کہ تم مٹی سے بنے ہو، اصل تمہاری مٹی ہے اور اسی مٹی میں تم ملتے ہو، اور کیسے تم چلتے پھرتے، حرکت کرتے، بولتے، سمجھتے، دیکھتے، سنتے ایک انسان ہو۔ ایک بے جان مٹی سے ایسا انسان یہ عام بندہ کر سکتا ہے؟ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان سے کہو کہ مٹی کا باوا بنا کر اس کو چلا کر دکھائیں، اس کے اندر روح پھونکیں، اس کے اندر جان پیدا کریں، وہ دیکھے، وہ سنے، وہ بولے، وہ سمجھے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر سوچو کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں کیا کا کیا بنا دیا۔ آج کسی کے بدن کو مٹی لگ جائے تو وہ اس کو جھاڑتا ہے کیونکہ اس کے بدن کو مٹی لگ گئی، لیکن انسان بنا ہی مٹی سے، اور کتنا پیارا لگتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے۔ کبھی اس بات پہ غور کیا تم نے؟ یہ اس کے الہ ہونے کی، اس کے رب ہونے کی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو پتھر بے جان ہیں، وہ اپنی بے جانی اور بے حرکتی کو بھی ختم نہیں کر سکے، تو وہ تمہارے رب کیسے ہوں گے؟ جو قبروں کے اندر پڑے وہ تو ہل بھی نہیں سکتے، تو وہ تمہارے رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ثم قضى اجلا، پھر اس نے مدت مقرر کی۔ یہاں پر مدت سے مراد ایک قول یہ ہے کہ موت، اس نے ہر انسان کے لیے ایک موت رکھی، اور بعض کہتے ہیں اس سے دنیا کی مدت مراد، اور بعض کہتے ہیں اس سے نیند مراد، کئی اقوال مفسرین کے۔ بات آ جا کر سب کی ایک ہی نکلتی ہے کہ اس نے تمہاری مدت مقرر کی، چاہے موت کی، چاہے نیند کی، چاہے ہر چیز کی۔ اس مدت کو دنیا کا کوئی انسان ٹال نہیں سکتا، نہ آج تک کوئی ٹال سکا، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی نبی، کوئی بھی نہیں ٹال سکا۔ حتیٰ کہ جب فرشتوں کو بھی موت آئے گی وہ اپنی موت نہیں ٹال سکیں گے۔ تو کیا ایسا کوئی اور کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ جب کوئی اور ایسا نہیں بلکہ خود جن کو تم پکارتے وہ مر چکے ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، تو پھر تم ان کو کیسے اللہ کے ساتھ پکارتے؟ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور مدت مقرر ہے اس کے پاس، یعنی دنیا کی مدت، آخرت، قیامت، قبر سے اٹھایا جانا، یہ بھی اس کے ہاں مقرر ہے۔ عندہ اس میں اشارہ ہے کہ اس کے سوا یہ کسی اور کے پاس نہیں، اس کے ساتھ خاص ہے۔ تو دیکھو اس آیت میں اگلے پیرے میں دو باتیں کہی گئیں کہ اس اللہ نے تمہاری ایک موت کا وقت رکھا ہے جو کسی کو بھی نہیں پتا، اور نہ کوئی آج تک اس کو ٹال سکا ہے، اور پھر اس اللہ نے آخرت کا یعنی اٹھائے جانے کا ایک وقت رکھا ہے، وہ بھی کسی کو نہیں پتا، جب وہ وقت آئے گا کوئی نہیں ٹال سکے گا۔ جب یہ اللہ کے سوا کوئی اور ایسا کر نہیں سکتا تو تم اور کسی سے مانگو کیوں؟ ثم انتم تمترون، اللہ کی اتنی قدرت دیکھ کر پھر تم شک کرتے ہو، جھگڑتے ہو اس کے اوپر۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہ اللہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اس آیت کا ایک ظاہری معنی جو بعض گمراہ قسم کے لوگوں نے کیا، اور وہ جہمیہ کا موقف ہے، امت کے اندر ایک گمراہ فرقہ گزرا ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں آیا کہ اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، حالانکہ قرآن کی بہترین تفسیر کرتا ہے۔ اس کا معنی دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں بیان کیا، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اللہ تعالیٰ جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ اس آیت کا اصل معنی یہ ہے کہ وہ اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، وہ آسمانوں میں بھی اللہ ہے، زمین میں بھی اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔
یہ نہیں کہ صرف زمین والوں کے لیے اللہ اور آسمان والوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا اللہ ہونا زمین میں بھی ہے اور آسمان میں بھی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا وجود زمین میں بھی ہے اور آسمان میں، یہ تو معنی باطل ہے، اور یہ قرآن سے ٹکرا جائے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا کہ رحمان عرش پہ ہے، تو زمین اور آسمان میں ہونا اس کا۔ اور پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہت مقرر نہیں ہو سکتی، ان لوگوں کو تو یہاں سے استدلال کرتے ہوئے ویسے ہی رک جانا چاہیے کہ آپ تو کہتے ہو جہت نہیں مقرر ہو سکتی، اب آسمان اور زمین تو جہت ہے، فوق اور تحت، تو یہ تو آپ مقرر کر رہے ہو۔ پھر آپ کہتے ہو کہ جی وہ تو غیر محدود محدود کے اندر کیسے آ سکتا ہے، تو اب آپ خود کہہ رہے ہو کہ اللہ آسمان میں بھی اور زمین میں بھی ہر جگہ ہے، ہر جگہ تو محدود ہے، تو تم نے غیر محدود کو محدود میں کر دیا، وہی جو اعتراض ہم پہ کرتے وہ تم پر بھی آ گیا۔ یعنی یہ عقیدہ ان کے بنائے اصولوں کے بھی خلاف ہے اگر وہ سوچے تو اس کے 3 قسم کے معنی اہل علم نے بیان کیے اس آیت کے صحیح معنی۔ تمام سلف اس عقیدے کا رد کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، تمام مفسرین اس بات پہ متفق ہیں اہل سنہ کے کہ یہ عقیدہ یہاں سے ثابت نہیں ہوتا، یہ باطل عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس آیت کے 3 مطلب ہے، ایک اس کا مطلب وہ آسمانوں اور زمینوں دونوں جگہوں میں اللہ ہی ہے، دوسرا اس کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلم سرکم وجہرکم، یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ اور بلند سب چیزوں کو جانتا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی جانتا ہے، یعنی اللہ کا علم آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے۔ بعض نے اس کا یہ معنی کیا، یہ بھی ٹھیک ہے لیکن پہلے معنی کے یہ خلاف نہیں، اور بعض نے ایک تیسرا معنی کیا، وہ یہ ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پر ہے، فی بمعنی علی، وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور زمین کے اندر وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور اعلانیہ چیز کو جانتا ہے۔ آگے نیا کلام، وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، وہ زمین کے اندر تمہاری آہستہ اور جہر باتوں کو جانتا ہے۔ یہ موقف امام ابن جریر طبری اور نے ذکر کیا، یعنی 3 طرح کے معنی اہل علم نے کیے، اور تینوں کے اندر کوئی تضاد نہیں، بیک وقت تینوں مراد دیے جا سکتے ہیں، یعنی اللہ آسمان اور زمین دونوں جگہوں پہ اللہ ہے، اس کی الوہیت ہر جگہ پر ہے، ذات اس کی عرش پہ ہے۔ دوسرا وہ جانتا جو آسمان اور زمین میں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ آسمانوں پر ہے اور زمین میں جو تم آہستہ کرتے ہو یا اعلانیہ کرتے ہو اس کو جانتا ہے۔ 3 مطلب اہل علم نے بیان کیا اور تینوں ٹھیک ہے، البتہ سارے مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہاں سے یہ عقیدہ لینا گمراہ لوگوں کا کام ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو، جو تمہاری کمائی ہے اس کو وہ جانتا ہے، یعنی کمائی سے مراد کسب، انسان جو ارادے سے کام کرتا ہے اس کو کسب کہتے ہیں، بغیر ارادے کے بھول چوک غلطی سے جو ہوتا ہے اس کو کسب نہیں کہتے۔ تو جو تم، یہ بھی اللہ کا اس میں ایک احسان ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ جو تم کرتے ہو وہ اس کو نوٹ کر رہا ہے، بلکہ اس نے کہا وہ جانتا جو تم کماتے ہو، یعنی جو تم ارادتاً کام کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے غیر ارادی اعمال اور اقوال کو بھی پکڑنے لگتا تو یقیناً ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی، یہ بھی اس کا فضل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔